بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں قرآن پاک کی پہلی سورت جو ہے اس میں سے کچھ آپ کو سائنٹیفک اور کچھ بنیادی سوالوں کو یہاں پہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایجوکیشن سسٹم کے اندر جو سائنس ہے اور اسلام ہے یہ بیسیکلی کمپیئر میں کبھی بھی نہیں ہے۔ کمپیئر نہیں مین ٹو سے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے نہ تو یہ ان کا جو لنک ہے آپس میں وہ کیا ہے جو آپ نے اس میں انڈرسٹینڈ کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ سائنس سب سے پہلے دو حصوں پر محیط ہوتی ہے۔ نمبر ایک جو پہلا حصہ ہوتا ہے سائنس کا وہ یہ ہوتا ہے کہ تحقیق کرنا، جستجو کرنا، ریسرچ کرنا، اور پھر اس کے بعد اس بات کو ایڈمٹ کر لینا جو بات، یعنی سائنس میں یہ ہوتا ہے کہ اس بات کو ایڈمٹ کر لینا جو بات ایکسپیریمنٹلی ویریفائی ہو جائے۔ یہ دو سٹیپس ہوتے ہیں، اور اس میں اب سب سے پہلی بات ہے کہ آپ دیکھیے گا سب سے پہلے جب قرآن یہاں سے شروع ہوتا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، یعنی یہاں پر دیکھیں کہ سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ پہلی لائن میں ہی اللہ یہاں پر بات کر رہے ہیں جہانوں کی۔ اب دیکھیے کہ ایک دور ایسا تھا جب قرآن نازل ہوا تو اس وقت لوگوں کو اس چیز کا علم ہی نہیں تھا کہ کائنات کے اندر کیا ہے۔ کائنات کے بارے میں ان کا تصور بہت تھوڑا تھا، وہ یہ سمجھ رہے تھے زمین ہے، یا بعض دفعہ ان کے تصور میں یہ بھی تھا کہ شاید یہ سیدھی ہے اور لوگ چلتے رہیں اور یہ ختم ہی نہ ہو، یا اس طرح کا کوئی تصور تھا۔ یہ والا تو تصور ہی نہیں تھا کہ زمین گول ہے، یا اس طرح کے کوئی بھی تصور سے وہ لوگ محروم تھے۔ اور اگر فرض کیا کوئی میری اس بات پہ کہہ بھی دیتا ہے کہ نہیں بھائی وہ اگر فلاں جو ہے یہ تھیوری موجود تھی، تو لیکن اگر موجود بھی ہوئی کوئی تھیوری اس ٹائم تک تو پھر تو اس سے یہ ہے کہ اگر سپوز کہ آج کے دور میں ایک خرب آدمی جو ہے وہ اگر ایک بات کو نہیں جانتا، اور اگر ایک سائنٹسٹ دنیا میں بیٹھا ایک بات کو جانتا ہے تو اس کا بالکل بھی یہ مطلب نہیں کہ سب کو اس کا نالج ہے۔ تو سب سے پہلی بات کہ آپ یہاں پر دیکھیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جہانوں کا پالنے والا۔ اب یہاں پر بات اللہ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ جو عالمین کی جگہ اللہ کہہ سکتے تھے کہ جسٹ ایک عالم بھی کہہ سکتے تھے، ایک جہان کہہ سکتے تھے۔ اللہ اگر علم نہ ہوتا تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ بس زمین اور آسمان، لیکن جہانوں کی بات اللہ نے کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ گلیکسیز جو ڈسکور ہوئی ہیں اس وقت کسی کو تصور بھی نہیں تھا۔ تو یہ قرآن آپ کو پہلی لائن میں سائنس کا سب سے بڑا کانسیپٹ جو ہے جو آج پروو بھی ہو چکا ہے، اور آپ نے سائنس کی جو پہلا سٹیپ ہے آپ نے دیکھا کہ ایک تھیورم ایک کوسچن، یعنی آپ اس کو جو سمجھ لیں، اس کو آپ سائنسی لحاظ سے جو ایک اس کو تھیورم کہا جاتا ہے جس کو ہم سائنٹیفکلی جو ہے ویریفائی کر لیں، اور یہ ویریفائیڈ ہے ابھی تک کی جو ہے۔ اس وقت جب یہ قرآن نازل ہوا تھا تب نہیں تھا، لیکن آج یہ لائن ویریفائیڈ ہے۔ اب اس لائن میں دنیا کا ہر ایک انسان جو پڑھا لکھا ہے، جس نے میٹرک کی ہے سائنس کے ساتھ، اس کو پتہ ہے کہ دنیا میں کئی گلیکسیز اس وقت موجود ہیں، اور ان میں سے ایک گلیکسی جو ہے اس کے اندر یہ جس نظام شمسی کے اندر ہم رہ رہے ہیں اس کی بات ہو رہی ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس میں باقی جو ہے نا، میں چونکہ سائنسی پوائنٹ آف ویو سے بات کروں تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ نے ایک چیز تو یہاں سے جانی۔ اب دوسری جگہ پہ دیکھیے گا، بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اب یہاں پر آپ کو دوسری لائن میں اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں ایک بات بتا رہے ہیں۔ اچھا، اس سے آپ کو فائدہ کیا ہے اس بات کو جان؟ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاننا آپ کے لیے اشد ضروری ہے۔ وجہ کیوں کہ میں ایک ٹیکنیکل اور سائنٹیفکلی آپ کو یہ پروو کروں گا کہ آپ کو الرحمن الرحیم کا مطلب کیونکہ، لیکن وہ آپ اس لیکچر میں نہیں سنیں گے۔ ایک اس پوائنٹ کو نوٹ کیجئے گا، اور یہ پوائنٹ بعد میں جوڑ کے آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا۔ مالک یوم الدین، جو مالک ہے، ٹھیک ہے، بدلے کے دن کا۔ اچھا، یہاں پر یہ کیا بات ہو رہی ہے؟ یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ اس دن کی جس دن حساب کتاب ہوگا۔ اب یہاں پر آخرت کی بات ہو رہی ہے، زمین اور دنیا کے ختم ہونے کی بعد کی بات ہو رہی ہے، جبکہ سائنس آج اس کو ویریفائی کر چکی ہے کہ دنیا کا یہ نظام قائم نہیں رہے گا، اور ایک دن آئے گا کہ یہ ساری چیزیں آپس میں ٹکرا جائیں گی اور دنیا جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو یہ سائنٹیفکلی دوسرا تھیورم یہاں پروو ہو چکا ہے، جو کہ اس وقت کسی کو بھی اس کا علم نہیں تھا۔ مطلب کسی کو مین کے صحابہ اور اسلام کے علاوہ کسی بھی دوسرے مذہب کے اندر یہ کنسیپٹ نہیں تھا۔ اگر کسی کے تھا بھی، اگر یہودی اور عیسائی اس کو مانتے تھے کہ مالک یوم الدین، تو وہ ایک جگہ بجا ہے کہ وہ اس کو مانتے تھے، لیکن تصور وہ ان کی کتاب کے اندر، ان کی اگر آپ کتاب کے اندر ڈھونڈیں گے جو کتابیں ان کے اوپر نزول ہوئی ہیں
تو یا تو وہ اس کی یہ لائن اس کی تصدیق کر رہی ہوگی یا انہوں نے اس کو توڑ موڑ کے بیان کیا ہوگا۔ تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دوسرا آپ نے یہاں پر دیکھا کہ دوسرا تھیورم یہاں پر پروو ہوتا ہے جو پروو ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، اور سائنس یہ ابھی لاسٹ بھی یہ کر چکی ہے کہ آپ جو مرضی کر لیں دنیا نے ختم ہونا ہے۔ اچھا آگے میں ایک اور سائنٹیفکل بات بتا دوں کہ یاد رکھیے گا کہ ایک سورج ہے، سورج جو ہے وہ لگاتار اگر جل رہا ہے تو آپ خود سوچو کہ وہ سورج جو لگاتار جل رہا ہے وہ پھر ایک ٹائم ایسا تو آئے گا کہ اس نے ختم ہونا ہے۔ اور آج کا جو ہے یہ، اب ہم آتے ہیں اگلی صورت میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تو اس سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ یہاں پر جو تصور توحید دیا گیا ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی ایک اور نیچر بتا رہے ہیں، اور نیچر یہی بتا رہے ہیں کہ ایک انسان یہ کہتا ہے کہ مدد بھی عبادت بھی اللہ کی کرنی ہے اور مدد بھی اللہ سے مانگنی ہے۔ اب ہم سائنٹیفکلی یہ جو ورڈ عبادت ہے اس کو سمجھیے گا۔ اچھا سائنٹیفکلی میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ دنیا کے اندر لوگوں نے، اور خاص کر کے ہم لوگوں نے، یہ ایک غلط تصور کر لیا کہ سائنس جو ہے وہ کوئی چیز ہے۔ بھائی سائنس جو ہے وہ علم کو کہتے ہیں، سائنس کی ڈیفینیشن ہے علم، وہ علم جس کو آپ آزما سکیں، پریکٹیکلی کر سکیں۔ لیکن سائنس میں دو پارٹ ہیں، ایک وہ علم جو سائنس کو سمجھ نہیں ہے لیکن اس کو مان لیں، سائنس کے اندر آتا ہے، جیسے کہ آپ دیکھیں لا آف کنزرویشن آف میس انرجی، اس طرح کی چیزیں ہیں جن کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ انرجی نہ بڑھائی جا سکتی ہے نہ ضائع کی جا سکتی ہے۔ پھر انہوں نے اس کو پریکٹیکل کر کے دیکھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر میں عبادت آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ اب عبادت جو ہے ہمارے ذہنوں میں ایک غلط کنسیپٹ ہے کہ عبادت کا مطلب ہے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا۔ وہی یہ عبادت میں آتا ہے، لیکن اس کے علاوہ جو عبادت میں آپ کی زندگی کے وہ تمام کام جو نیت اور اللہ کے احکام کے مطابق وہ سب عبادت کہلاتے ہیں، سب کے سب۔ اور اس میں ریسرچ کرنا، تحقیق کرنا بھی عبادت میں آتا ہے۔ آپ کا اگر یہ سوال ہے آپ کومنٹ کر سکتے ہیں، میں آپ کو اس میں اس کے پروف بھی آپ کو دوں گا۔ تو ایک تو عبادت کے لحاظ سے یہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کے ہر لمحے میں عبادت کرنی ہے اور مدد بھی صرف اللہ ہی سے مانگنی ہے۔ اب اللہ ہی سے مانگنے کا کیا طریقہ کار ہے، اس کے اوپر جو بھی آپ لڑائیاں کر لیں، آگے جا کر آپ قرآن پڑھیں گے آپ کو خود ہی یہ جواب دے گا قرآن پاک انشاءاللہ۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ اچھا ایک بات ہے، ایک بندہ آئے گا یہاں پہ تفسیر لکھنے لگے گا، وہ بتانے کہ سیدھی راہ یہ ہے وہ ہے۔ بھائی آپ قرآن پاک پڑھیں، آپ آگے پڑھیں، آپ کو خود پتہ چل جائے گا۔ اہدنا الصراط المستقیم، اچھا وہ ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ اب یہ سیدھی راہ کیا ہے؟ کوسچن ہے، آپ نے کوسچن لکھ کے رکھ لیا، کتاب ہے پوری آپ کے پاس، آپ آگے جائیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا سیدھی راہ کیا ہے۔ تو اللہ نے یہاں کئی واقعات بیان کیے ہیں۔ اچھا ایک ایک واقعے کے اندر آپ اس کو سائنس کے اعتبار سے دیکھیے گا تو آپ کو پتہ چلے گا، آپ کو ایک فیلنگ آئے گی کہ واقعی یار اللہ تعالیٰ ہم سے کیا بات کر رہے ہیں۔ اچھا آگے جا کے دیکھیں، صراط الذین انعمت علیہم، اور ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا۔ اچھا یہ جو انعام کیا، یہ ایک اور نیا سوال پیدا ہوا ہے، اللہ کس پہ انعام کیا؟ ظاہر ہے یہ ہم آگے پڑھیں گے تو آپ کو یہ سمجھ آئے گی، اور اس لائن کی جو سائنٹیفک میننگ ہیں وہ آپ آگے جب پڑھیں گے نا، یہ کہ ان لوگوں کی راہ جن پہ انعام کیا، آپ ان کے اندر دیکھیے گا کہ کتنے لاز آپ کے وہاں پر پروو ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں میں یہاں پر ورڈ تھیورم یوز کر رہا ہوں، اس کو کہتے ہیں لا سائنسی لحاظ سے۔ تو ابھی تک ہم پہلی سورہ میں 2 لا پروو کر چکے ہیں اور باقی کچھ کوسچن جنریٹ ہوئے ہیں، اور یہ کوسچن آگے جا کر دیکھیے گا آپ کو یہ بھی سائنٹیفکلی لا کے اندر آپ کو یہ دکھائی دیں گے، یعنی آپ کے علم میں یہ آ رہے ہوں گے۔ اور پھر ایک جگہ پر آپ جا کر دیکھیں گے کہ قرآن پاک جو ہے آپ کے سائنسی تصورات جو کہ قیامت تک جو بھی آنے ہیں، جو علم ہیں، وہاں سے ایسی چیزیں آپ کو ملتی ہیں کہ جس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کا جو علم ہے یہ سارا کا سارا جو سائنسی علوم ہیں یہ غلط ہیں۔ اچھا غلط کیا مطلب؟ غلط سے مراد یہ ہوتی ہے کہ فرض کیا کہ میں کہتا ہوں کہ زمین کا ٹمپریچر 50 ڈگری ہے، اب میں یہ غلط کہہ رہا ہوں، مجھے کہنا چاہیے میرے کمرے کا ٹمپریچر 50 ڈگری ہے، کیونکہ میں یہاں سے نکلوں گا تو وہاں ٹمپریچر دنیا کے کسی حصے میں کچھ ہوگا، کسی حصے میں کچھ ہے۔ یہ جو ہم نے جتنے سائنٹیفک جو ایکسپیریمنٹ کر کے رکھے ہوئے ہیں یہ ایک محدود حد تک ہیں، یہ آپ کے گھر تک ہو سکتے ہیں، آپ کے ملک تک ہو سکتے ہیں، آپ کی زمین کے اوپر ہو سکتے ہیں، آپ کی ایک گلیکسی کے اوپر ہو سکتے ہیں، آپ کی جنت اور جہنم کے اوپر یہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکتے۔ اور اس کا پروف بھی سائنٹیفکلی آپ کو مل چکا ہے کہ یہ جو ہم کلرز دیکھ رہے ہوتے ہیں، جیسے کسی نے بلیک کلر کے کپڑے پہنے، ریڈ کے پہنے، بلیو
براؤن جس بھی کلر کے کپڑے پہنے، حقیقت میں یہ کپڑوں کے کلر نہیں ہیں، ان کے اوپر پڑنے والی روشنی ہے جس کے اندر 7 کلرز ہیں جس سے یہ کلر بن رہے ہیں۔ اگر اس روشنی کے پیٹرن کو بدل دیا جائے تو آپ کو یہ کلر مختلف دکھائی دینے لگیں گے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ ہماری آنکھ جو دیکھتی بھی ہے یہ محض ایک لیمیٹڈ ٹائم کے لیے ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ انسان سے بات کرتا ہے تو وہ اتنی وسعت میں بات ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو انسان کے لیول پہ آ کر بتا رہے ہیں، یعنی اس کو ظاہری بات ہے کہ آپ کی جو ڈیمانڈ ہے آپ ہر سوال میں تو ایک تو آپ کو یہ چیز واضح ہوگی، چونکہ میں نے اس کے اوپر اچھا اس کے بعد ہے جو شاید میں کیسے آگے چلا گیا، تو مجھے پچھلی صورت پہ تھا، میں یہاں پر دوبارہ آتا ہوں تو اینڈ پہ جا کر دیکھیں کہ ان کی نہیں جن پر تیرا غضب کیا گیا اور نہ گمراہوں کی۔ اچھا اس صورت میں دیکھیں کہ وہ کون ہے گمراہ، یہ آگے جا کر آپ پڑھیں گے پوری تفصیل، یعنی قرآن پاک شروع سے لے کے آخر تک اپنے ہر سوال کا جواب بھی دیتا ہے، ہر سائنسی پہلو کو بھی مد نظر رکھ کے، اور جو چیز آپ کو سب سے زیادہ پسند آئے گی وہ یہ ہے کہ آپ کے سوالوں کے جواب، وہ سوال جو آپ تقدیر کے اوپر بات کرتے ہیں۔ ایک بندہ جو ہندو کے گھر میں پیدا ہوتا ہے وہ کلیم کرتا ہے کہ مجھے جزا سزا کا عمل کیوں ہے، ایک بندے کو سمجھ نہیں ہے جزا سزا کی تو اس کے ساتھ کیوں مہربانی، دوسرے کے ساتھ کیوں نہیں مہربانی ہے۔ تو ان تمام سوالوں کے جواب آپ کو یہ کتاب دے رہی ہے۔ اس کے علاوہ میں اگر اس کتاب کو پڑھا ہوں تو اس کا بالکل بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اس کتاب کو پورا سمجھ چکا ہوں۔ اس کی وجہ یہ کہ میرے پاس، ہمیشہ یاد رکھیں کہ قرآن پاک کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ آپ کی زندگی میں ایک مسئلہ ہے۔ اب یہاں پر ایک بڑا ٹیکنیکل پوائنٹ یہ ہے کہ آپ دیکھیے گا آپ کے پاس نا، آپ ایک اس بندے کے پاس چلے جاتے ہیں جو آپ کو نا، وہ انہوں نے طوطے رکھے ہوتے ہیں، آپ ان سے اپنی قسمت کے بارے میں پوچھیں تو وہ ایک چیز کھینچ کے باہر نکال کے لاتا ہے اور اس پرچی پہ آپ کے بارے میں کچھ لکھا ہوتا ہے، اور یقین جانے کہ اگر آپ اس کو صحیح گہرائی میں دیکھیں سوچیں تو آپ کو لگے گا کہ یہ سارا آپ کے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کی جو سوچ، ضرورتیں، رہن سہن، ہر چیز یکساں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہم اگر کچھ لائنیں لکھ لیں، اب میں مثال دے رہا ہوں کہ میں یہ کہوں کہ یار انسان جو ہے نا، میں کسی سے کہتا ہوں یہ کوئی بندہ ویسے ہی ہے تو میں اس سے کہتا ہوں یار تم نا آج مجھے بڑے پریشان لگ رہے ہو، میں فرض کیا یہ کہتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ مجھے کہے گا ہاں یار یہ مسئلہ ہے۔ بعض دفعہ کیونکہ انسان جو ہے ہر لمحے کے اندر اس کی حالت بدلتی رہتی ہے، اور اگر اس سے آپ کہیں گے نا بڑے خوش لگ رہے ہو، وہ بھی کہے گا ہاں یار یہ مسئلہ ہے، یعنی ایک ہی ٹائم میں انسان کو آپ خوش، پریشان اور ہر حال میں انسان آپ کو ملتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ قرآن پاک کے اندر جو دلائل دیے گئے ہیں وہ اتنے اس چیز سے ہٹ کر ہیں کہ ان دلائل میں اور ان میں آپ کو بہت زیادہ فرق دکھائی دیتا ہے۔ اب فرق سے مراد یہ ہے کہ اصل میں حق اور باطل میں فرق کرنے میں صرف تھوڑا سا، جیسے محرم اور مجرم میں کہتے ہیں کہ ایک نقطے کا فرق ہے، ایگزیکٹ یہاں پر بھی آپ کو وہی چیز دکھائی دے رہی ہوتی ہے۔ یہ دکھائی دینے کا مطلب کہ آپ نے تھوڑا سا اپنے وے آف تھاٹ کو چینج کر کے، اینگل کو چینج کر کے دیکھنا ہے، آپ کو پھر پتہ چل جائے گا کہ حق کیوں غالب ہے۔ تھینک یو سو مچ۔